کہ پاکستان میں درود سلام پر پابندی اور یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت درد رکھنے والی بات ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ دوستو آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کے اندر جن لوگوں نے خون دیا وہ سب اہل حق والے تھے اور اولیاء کرام تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، اور وہ لوگ اس کے اندر موجود ہیں جو لوگ پاکستان کے درد رکھنے والے ہیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر انہی لوگوں کے اوپر پابندیاں FIR کاٹی جا رہی ہے۔ درود سلام پر کون سی پابندی ہونی چاہیے؟ دوستو ہمارا کام ہے حق اور سچ بیان کرنا۔ آپ کو معلوم ہے درود سلام رسول اللہ مبارک پر پڑھا جاتا ہے اور یہ تو عشق اور محبت کا دعویٰ ہے اور عشق محبت کا عقیدت ہے۔ دوستو یہی کرنا چاہیے، لیکن کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ درود سلام پر FIR کاٹی گئی، اور FIR کیوں؟ کہ جی ان لوگوں نے آذان کے آگے اور آذان سے پیچھے درود سلام کیوں پڑھا؟ کیا درود سلام پڑھنا اب جرم بن گیا؟ کیا ملک پاکستان میں رہ کر درود سلام پڑھنا کون سا بڑا جرم ہے؟ لیکن ہم تو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے، یہ جرم تو نہیں ہے، یہ دہشت گردی تو نہیں ہے، یا کوئی ایسی حرکت تو نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کی دعویٰ ہے، اور ہم لوگ حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ دوستو آپ کو معلوم ہے اس ملک کے اندر جتنی بھی قربانیاں دی ہے ہمارے بڑوں نے دی ہے، اور اس مقصد کے لیے دی ہے کہ پاکستان کے اندر دین مصطفیٰ چلے گا، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے طاقتیں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ملک پاکستان کے اندر سنی اہل سنت والجماعت والے لوگ نہ رہیں، درود سلام پڑھنے والے لوگ نہ رہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا انگریز اور گندا قانون اس ملک کے اندر آ جائے۔ دوستو آپ کو معلوم ہے درود سلام پڑھنا کون سا بڑا جرم ہے؟ ہم تو ہر وقت ہر لمحے یہ بات کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لیکن یہاں تو ملک پاکستان میں درود پڑھنے والے پر بھی FIR کاٹی جاتی ہے۔ دوستو یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان اس کو اہم نہیں لیتے، کہتے کوئی نہیں ہوتا، یہ ہوتا چلتا رہتا ہے۔ لیکن دوستو یہ ہوتا چلتا رہتا نہیں، یہ آج درود پر پابندی، کل نماز پر پابندی لگائی جائے گی۔ یہ بات یہاں تک نہیں رہے گی، یہ بات بہت آگے نکل جائے گی۔ دوستو ہمارا کام ہے اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، تو اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ قائم کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ آ جائے، لیکن وہ لوگ چاہیں کہ نظام مصطفیٰ یہاں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہاں کسی اور قانون کا انتظار ہے۔ لیکن دوستو ہم مسلمان ہیں، ہمارے بڑوں نے قربانی اس ملک کے اندر دی ہے، وہ اس لیے کہ اس ملک کے اندر صرف اور صرف نظام مصطفیٰ چلے گا۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے تو وہ اس لیے کہ اس کے اندر نظام مصطفیٰ چلے گا۔ اگر ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہے تو نظام مصطفیٰ چلے گا۔ لیکن آج لوگ نظام مصطفیٰ تو چھوڑ درود سلام پر بھی پابندی لگاتے ہیں۔ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر جب یہ بر صغیر تھا، جب یہ نہ ہندوستان اور پاکستان کا نام نہیں تھا، یہاں سب بر صغیر کے اندر مسلمان ہندو اکٹھا رہتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک دیا جائے اور اس ملک کے اندر صرف مسلمان رہیں گے۔ دوستو آپ کو معلوم ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اسی لیے قربانی دی ہے تاکہ پاکستان کے اندر مسلمان کھلے اور آزاد عبادت کے لیے جائیں، کھلے اور آزاد رہیں، اور کوئی پابندی ان لوگوں پر نہیں ہو۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ درود سلام پر پابندی، تو یہ نہ بھائی نہ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر یہ لوگ جو اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہاں تقریباً 95% اہل سنت والجماعت کے لوگ رہتے ہیں۔ دوستو آپ کو معلوم بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے تو ہی قربانیاں دی ہیں۔ قربانی کس نے دی ہے؟ پیر مہر علی شاہ نے قربانی، سید جماعت علی شاہ نے دی ہے قربانی، بڑے بڑے سید دیدار علی شاہ نے دی ہے، علامہ اقبال نے دی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، پیر سید محمد امین الحسنات نے دی ہے۔ ان بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اسی لیے دی ہے تاکہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہو۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھی خاموش ہیں، کیونکہ ان کے دل مر چکے ہیں، اور وہ اسی بات کو سن سن کر ان کے دل پک چکے ہیں کہ آج یہ ہو رہا ہے، یہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو اگر اس پر آج آواز نہ اٹھائی گئی تو کل آپ کا گھر، آپ کا نماز گاہ، آپ کا نماز اور آپ کا مسجد بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ بات سپیکر تک نہیں رہتی، یہ بات بہت آگے نکل جاتی ہے۔ لیکن دوستو ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ دلیرانہ انداز کے ساتھ حق کی آواز اٹھائے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے قربانی دی اس ملک کے اندر، اور ہم لوگ دین کے لیے، اسلام کے لیے لڑے بھی گے، دین کی خاطر مرتے بھی ہیں، دین کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ دوستو اس قانون کو اور اس FIR کو ہم نہیں مانتے جو اسلام کے مخالف ہو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور اس ملک کو جس نے بنایا وہ ایمان والوں نے بنایا، اور قربانی دینے والے ہمارے بزرگ تھے۔ دوستو ہمارا کام ہے حق اور سچ بیان کرنا، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ چینل پر نئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔